تو نمرود کا تذکرہ چل رہا ہے، نمرود کا زمانہ ہے، اور ابراہیم نے اکیلے ہونے کے باوجود نمرود کو للکارا ہے۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا، جو جو کر سکتا تھا اس نے سب کیا، لیکن ابراہیم کہیں ناکام نہیں ہوئے۔ 7 جگہ ان کا امتحان لکھا ہے اللہ نے، اور 7 جگہ انہوں نے کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی بدولت۔ آگ میں سے نکل گئے، 7 دن آگ میں رہے، آگ نے جلایا نہیں۔ کیوں نہیں جلایا آگ نے؟ کیونکہ آگ تو مخلوق ہے، اس کو اللہ نے صاف حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردوں و سلام، تو ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ، تکلیف دہ نہیں ہونا۔ ابراہیم میرا خلیل ہے، میری خاطر آگ میں جا رہا ہے، میری خاطر کپڑے نکالے گئے اس کے، گھر سے بے گھر ہوا، چار چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر ہے، پوری ایک امت وہ کام نہیں کر پا رہی ہے آج بھی جو ابراہیم نے اکیلے کر دیا۔ سب کو موت کا ڈر لگتا ہے، مگر وہاں آگ میں کود گئے، بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچتی رہ گئی گروں گا تو جلوں گا، مروں گا کٹوں گا، کیا ہوگا نہیں معلوم۔ ابراہیم نے کہا مروں گا تو اسی کے لیے، جیوں گا تو اسی کے لیے، جینا مرنا اسی کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا نماز قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ کود گیا آگ میں۔ ابراہیم کا یہ مسلک تھا، اللہ کے لیے کچھ بھی کر جاؤ۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ، قانت کے معنی رجوع اللہ، اللہ سے رجوع ہونا، ہر مسئلے میں اللہ سے رجوع ہونا۔ حنیفہ معنی یکسو ہونا، ایک طرف توجہ، ساری کائنات سے ہٹ کر ایک طرف توجہ، یہ حنیف کہلاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ پہلا وصف امتیازی ہے، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ابراہیم کا مسلک ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شاکرن، شاکر تھے وہ، لِأَنْعُمِهِ، اللہ کے تمام انعامات پر شکر گزار تھے۔ انعم نعم کی جمع ہے، شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، ان کو اللہ نے چن لیا، وَهَدَاهُ، اور ہدایت دے دیا، اِلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت جو ہم روزانہ مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں نا، وہ اللہ نے ابراہیم کو دے دیا، اور کہا ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والا بھی ہدایت پائے گا۔ سورہ ممتحنہ پارہ 28 میں اللہ نے صاف اعلان کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم کی حیات ہے۔ ابراہیم کا بچپن دیکھو، ان کا جوانی دیکھو، ان کا شباب، ان کی ہجرت، ان کے لیے دعائیں، وہ سب تمہارے واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج ہم نمونہ کس کو بنا رہے ہیں؟ دنیا داروں کو، جن کے لیے جنت دور دور تک نظر نہیں آتی، جن کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتے نہیں ہیں، عام ان کے رسم و رواج میں ڈوبتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کی نقل میں فخر محسوس کر رہے ہیں، بجائے شرم محسوس کرنے کے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اوندھا ہو چکا ہے، ہماری عقیدت اوندھی ہو چکی ہے، ہم دنیا دار کو نمونہ بنا رہے ہیں۔ دنیا دار نمونہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب لوگ دین سے دور ہیں۔ ابراہیم نمونہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے ابراہیم سے اگر منہ موڑتا ہے کوئی تو وہ عقل مند نہیں، بیوقوف ہو سکتا ہے۔ آج عقل مند کون ہے؟ بیوقوف کون ہے؟ دنیا والوں کی 2 ترازو ہے، ایک ترازو میں دیندار بیوقوف نظر آتا ہے، بیوقوف نظر آتا ہے، دیندار آدمی بیوقوف نظر آتا ہے، اور دنیا دار کامیاب نظر آتا ہے۔ یہ ترازو کفار مکہ والی ہے۔ کفار مکہ کی ترازو کیا تھی؟ سورہ زخرف پارہ 25 میں ان کی ترازو رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو قرآن دینے کے لیے کوئی بڑا آدمی نہیں ملا، ایک مکے کا یتیم و یسیر جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی نہ جائیداد نہ گھر نہ در، کچھ بھی نہیں ہے، اٹھا کے کلام پاک دے دیا۔ کوئی بڑے آدمی کو دیا ہوتا،
اللہ نے قرآن میں لفظوں میں اس کو نقل کر دیا ہے تاکہ تم کو شبہ نہ پیدا ہو۔ وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، قریتین سے مراد مکہ ہے اور طائف ہے، عظیم صفت ہے اس آدمی کی، کسی بڑے آدمی کو طائف اور مکہ میں سے قرآن کیوں نہیں دیا گیا؟ تو حضور کو بڑا آدمی نہیں سمجھتے تھے وہ، کیوں؟ کہتے تھے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے، کانوں میں سونے کی بالیاں نہیں ہیں، طائف سے مکہ تک باغات نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ان کا تبصرہ سورہ فرقان میں موجود ہے، سورہ فرقان پارہ 19 میں موجود ہے ان کا تبصرہ، او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنت، یہ ہے نا تبصرہ ان کا موجود ہے۔ نبی ایسا ہونا تھا جس کے پاس خزانہ ہوتا، فرشتے آتے تصدیق کرتے کہ ہم ان کو رسول مانتے ہیں، تم بھی مان لو۔ یہ ترازو مکے والے کافروں کی ہے، مشرکین مکہ کی ترازو ہے، اور ایک ترازو اللہ کی ہے جو قرآن میں نقل کیا اللہ نے۔ ابراہیم میرا ہے، میرا خلیل ہے، تمہارے واسطے وہ نمونہ ہے۔ محمد مصطفیٰ میرے محبوب ہیں، تمہارے واسطے وہ نمونہ ہیں۔ ان کی شادی کیسی ہوتی ہے؟ نمونہ ہے۔ ان کے پاس جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے واسطے نمونہ ہے۔ ان کے پاس تعلیم میں کون سا نصاب ہے؟ تمہارے واسطے نمونہ ہے۔ صرف کھانا وہی نہیں کھاتا جو بہت بڑا ڈگری والا ہے، رزاق نے کھانا سب کے واسطے پہلے طے کر دیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے کے، جب ہی لکھ دیا ہے اس میں ایک روٹی اور ایک بوٹی کا اضافہ ساری کائنات مل کے نہیں کر سکتی ہے، کر دیا فیصلہ اللہ نے۔ اور اللہ نے یہ بھی سورہ زخرف میں کہا ہے معیشت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں روٹی بوٹی کی تقسیم ہم نے کسی کے حوالے نہیں کر دیا، میں خود تقسیم کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کے خلیل کی آپ نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی نقل کرتے ہیں، تو آپ کو بھوکا مارے گا وہ۔ آنکھ کی بات دشمنہ نگاہداری، آنکھ کی بات دشمنہ نگاہداری، دوستارا کجا کنی محروم، جو غیروں کو کھلاتا ہے وہ اپنوں کو محروم کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ اب لفظوں پہ آ جائیے آپ، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے ملت سے انحراف کرے گا، اعراض کرے گا، بغاوت کرے گا، منہ پھیرے گا، بے رخی برتے گا، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص ہے جو اپنی ذات میں احمق ہے، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، آنکھیں بند کر کے جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے، بس یہ انسان ابراہیم سے منہ موڑے گا۔ کیوں؟ اگلے 2 جملے میں دلیل موجود ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے البتہ تحقیق ابراہیم کو چن لیا ہے، کروڑوں انسان میں سے ہم نے ابراہیم کو چن لیا ہے خلت کے لیے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں چن لیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی انسان کا انتخاب اللہ کرتا ہے تو اس کا کون سا وصف امتیازی ہے؟ وہ ہے توحید، اللہ کے لیے سب کچھ کر جائے، اللہ کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ جائے، اللہ کے لیے بال بچوں کو چھوڑ جائے، ماں باپ کو چھوڑ جائے، شہر کو چھوڑ جائے، آگ میں کود جائے، جہاں حضور کا حکم ہو اللہ کی طرف سے اپنے بیوی کو بچوں کو چھوڑ جائے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تب بھی چھوڑ جائے، اللہ کی سننا، اللہ کے غیر کی نہ سننا، یہ وصف امتیازی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک صرف دنیا ہی میں کامیاب نہیں ہے، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، من الصالحین سے ایک لفظ اضافہ ہے لا، لام زبر لا، ضرور بالضرور صالحین میں سے ہیں وہ۔ یہ وہی صالحین ہے جو آپ التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات میں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی
عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر سلامتی ہو، وہی صالحین یہاں بھی ہے۔ تو ابراہیم صالحین میں سے ہیں، اللہ نے کر دیا۔ اب جتنا آپ سلام پڑھتے ہیں نا تشہد میں، وہ سب ابراہیم پر جا رہا ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں، ساری کائنات کے صالحین کو جاتا ہے، لیکن ابراہیم کا نام متعین کر دیا اللہ نے، ان کو ضرور جاتا ہے کیونکہ صالحین ہیں وہ۔ اب سوچو کتنا بڑا مقام ہوگا کہ ہر ایک کی زبان سے سلامتی کی دعا ان کے واسطے نکلتی ہے۔ یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اور آپ تو کہتے ہی ہیں کہ ہمارے جد امجد اللہ کے نبی کے جد امجد ہیں، تو کون ہے مخالفت کرنے والا؟ اب سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب مانتے تھے تو مشرک کیوں تھے، موحد کیوں نہیں تھے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا آپ جب قرآن کو مانتے ہیں تو آپ میں توحید کیوں نہیں ہے؟ آپ میں شرک کیوں آ گیا؟ کیوں رسم و رواج آ گیا؟ کیوں فضول خرچی آ گئی؟ کیوں غیر اللہ کا سجدہ آ گیا؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ؟ آپ جو قرآن کو مانتے ہیں، آپ توحید کو مانتے ہیں، حدیث اور سنت کو مانتے ہیں، تو آپ میں یہ بدعملی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ایسے ہی مکے والوں میں آ گئی تھی، ایسے ہی آ گئی تھی۔ ابراہیم کو ماننے والے دھیرے 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 خواہشات پہ عمل کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے تھے جہاں آج مسلمان پہنچ گیا۔ پھر بھی دو چار چیزیں ابراہیم کی مکے والوں میں شرک کے باوجود باقی تھیں، جیسے مہمان نوازی کرنا۔ مکے والوں کی مہمان نوازی آج بھی، اب تو خیر اسلام کا دور ہے، حالت کفر میں بھی مہمان نوازی ان کی ابراہیم کے طور طریق سے آئی تھی۔ ان کے پاس مہمان نوازی کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، اور دوسروں کے واسطے اپنی غیرت کے مقابل میں ساری کائنات کو چھوڑ دینا۔ تو ابراہیم کے بہت سے اوصاف مکے والوں میں تھے، زمانے جاہلیت تک باقی تھے وہ، بلکہ وہ پانی پلانے کو فخر کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانے کو، صحابہ کے ایمان لانے کو برابر رکھ کے تولتے تھے۔ کہتے تھے تم ایمان لائے تو کیا ہوا، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یعنی ایمان باللہ برابر ہے حاجیوں کے خدمت کرنے کے۔ ان کے بھرم کو اللہ نے توڑ دیا۔ سورہ توبہ 10واں پارہ میں یہ آیت موجود ہے، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کو برابر کرتے ہو اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان باللہ کا مقام الگ ہے، حاجیوں کو پانی پلانا انسانی خدمت ہے، خدمت مخلوق کی یہ بھی عبادت ہے، لیکن خالق سے بغاوت کر کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خالق سے بغاوت کر کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو توحید یہ امتیازی وصف ہے، اللہ نے فرما دیا ہم نے اسی واسطے ان کو چنا ہے، دنیا میں بھی چنا ہے اور آخرت میں بھی ہم نے ان کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا تو اللہ نے ابراہیم سے وعدہ بھی کیا۔ ایک وعدہ، بہت سے وعدے ہیں، اس میں سے ایک سنا رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ تھا، بلکہ وہ ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبولیت بخشا تھا۔ سورہ شعراء میں یہ دعا موجود ہے، وَلَا يُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، آپ جس دن اٹھائے جائیں گے لوگ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے یہ دعا ابراہیم کی قبول کر لیا، سب دعائیں قبول کیا، یہ بھی قبول کر لیا۔ آخرت میں صالحین میں سے ہیں، خلیل ہیں، ممتاز مقام حاصل ہے، لیکن رسوائی سے بچنے کے لیے کیسا مرحلہ آیا یہ جاننا ضروری ہے آپ کا۔ سورہ حج پارہ 17 میں امام بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث لا رہے ہیں۔ ابراہیم کے ابا ملتے ہیں محشر کے میدان میں،
ابراہیم سے ابراہیم کے ابا ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ ابراہیم جیسا خلیل جس کو چنا ہو اللہ نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان کے باپ ان کے سامنے ہیں۔ انہوں نے ابا جان سے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا نا سورہ مریم میں، یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یا ابتی انی قد جاءنی من العلم۔ کتنے یا ابتی ہیں، پورا رکوع بھرا پڑا ہے، سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی دنیا میں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانا۔ ابا کہیں گے میں آج تیری بات مانوں گا، آج تیری بات مانوں گا۔ ایک باپ سامنے وعدہ کرتا ہے کہ آج تیری بات مانوں گا، دل میں ترحم پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم فوراً اللہ سے رجوع ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اَيَّ خِزْءٍ بَعْدَ هَذَا، اتنی بڑی رسوائی سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے؟ چہرے پہ کفر کی، شرک کی وجہ سے ذلت چھائی ہوئی ہے۔ ہاں ترحقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، جو فاسق و فاجر ہوگا نا اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی۔ اللہ نے خلیل سے کہا میں رسوائی کا انتظام کرتا ہوں، لیکن پہلا جواب سن لو، حرمت الجنت علی الکافرین، حرمت الجنت علی الکافرین، کافروں پر جنت میں نے حرام کر دی ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو تو ان کے ابا بجو کی شکل میں ہوں گے۔ بجو ایک جانور ہے جو بلّا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور سیار جس کو بولتے ہیں ان سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ بجو کی شکل میں آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان میں کیچڑ میں لت پت ہوگا، فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور کہا جائے گا آج کے بعد ابراہیم اپنے ابا کو اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ رسوائی سے بچنے کا انتظام ہوا، لیکن مغفرت نہیں ہو گئی کفر و شرک کی وجہ سے۔ خلیل جیسے انسان اپنے ابا کی سفارش کیوں نہیں کر سک رہے ہیں؟ کفر کی وجہ سے۔ اس لیے کفر سے اجتناب ضروری ہے، شرک سے اجتناب ضروری ہے۔ ابراہیم کا یہ اسوہ حسنہ یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ آج امت کفر میں، شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، قرآن سے دوری کی وجہ سے ان کا نمونہ نبی نہیں رہے، ابراہیم نہیں رہے، بڑے بڑے فرعون نمونہ بن چکے ہیں۔ اس امت کو یہ پیغام دینے کی سخت ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلام لیا، حکم بردار ہو جا، سرنڈر ہو جا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں حکم بردار ہو گیا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہا، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کا اضافہ کیوں کیا؟ تاکہ دنیا یہ پیغام دیکھ لے کہ سارے جہان کا رب وہی ہے جو ابراہیم کا رب ہے، کسی کا الگ کوئی رب نہیں ہے۔ رب العالمین کا تعارف یہاں کرا دیا، اسلمت لرب العالمین۔ اس لیے یہ پیغام آپ کے ذمہ ہے، اپنے خاندان تک پہنچائیے۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کی توحید کو اللہ کی منشا کے مطابق لوگوں میں عام کیجئے، شرک اور کفر سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اب یہاں سے صرف ابراہیم نہیں، ابراہیم کے 2 3 4 پشتوں کا ذکر آئے گا، یعقوب کا بھی ذکر آئے گا، ابراہیم سے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی تھی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ مرنے والے کی تاکید ہے۔ آج مرنے والا کہتا ہے وہ گھر تم لے لینا، وہ زمین تم لے لینا، جا رہا ہے آخرت کو اور دے رہا ہے دنیا کو، دنیا بانٹ رہا ہے۔ ابراہیم کا نمونہ یہ نہیں ہے، دنیا والے دنیا کو بانٹتے ہیں، اور توحید والا مرتے وقت اپنے بیٹوں کو توحید بانٹتا ہے۔ یہ 3 مضمون اگلی 2 آیتوں میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، صفحے درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں